زندگی کی کتاب سے نا لڑنا چھوڑ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرنا چھوڑ دیں، لیکن لڑنا چھوڑ دیں. جو آپ کے ہاتھ میں ہے، بس میں ہے، وہ کریں، لیکن اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو ٹیز نہیں کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں. ہماری جو زندگی کی کتاب ہے نا، اس میں ہر چیپٹر ان سین ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگلے صفحے میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، جو آپ کی پاسٹ گزری ہے، جو ماضی ہے، کیا اس میں آپ کے اپنے فیصلے سے سب کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جو آپ کی شخصیت ہے، جو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، اب جو آپ کی پرسنالٹی ہے، کیا آپ نے خود بنائی ہے؟ وقت کے ساتھ ڈھلتی چلی گئی ہے نا، جو اب آپ بن چکے ہیں. تو اس لیے زندگی کی کتاب سے لڑنا نہیں چاہیے. کچھ بھی ایسا نہ کریں. جو میرا اپنا سوچ ہے، جس میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ پروگرامڈ ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ایک ہالوگرام دنیا ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں. یہاں پر ہر چیز سائیکلز میں چل رہی ہے اور فکسڈ ریشو کے ساتھ چل رہی ہے، پوری میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کے ساتھ چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں سورج کا آنا جانا، چاند کا آنا، زمین کا گھومنا، یونیورس کا چلنا، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس میں جو ہم ہیں نا چیز، ہم بھی پروگرامڈ ہیں. اب کوئی چیز بھی دنیا میں کو ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھنی تھی تو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح دنیا میں جو بھی آتا ہے نا آپ کے سامنے، تو یہ مت کہا کریں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. وہ آپ کے ساتھ ہی ہونا تھا. اس کو بس آپ برداشت کرنا اور اپنا کریکٹر نبھانا سیکھیں. زندگی بیڈ آف روزز نہیں ہے، تو اس لیے ریلیکس رہ کے بنداس انجوائے کریں. اب یہ نہیں ہے کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں، کوئی میں بلینر ہوں اور بڑے پرسکون ہو کے ایوننگ میں آپ سے یہ باتیں کرتا ہوں. میں نے ایکسپیرینس لیا ہے، میں نے سب پڑھا ہے، مذاہب پڑھے ہیں، فلسفہ پڑھا ہے، سائنس پڑھا ہے اور تجربات کیے ہیں. ایک وقت تھا جب میں بہترین گھر میں رہتا تھا. میں رینٹ کے بیریا ٹاؤن میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں. تو میں تو خواہش نہیں پالتا نا کہ میں واپس ڈی ایچ اے کا وہ گھر لے لوں گا. میں کہاں سے لاؤں گا اتنے کروڑ روپے؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ خواہشات کا سکہ ہی پھینک دیں، تو آپ خوش رہیں گے، بجائے اس کے خواہشات پالیں. آپ جو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ آپ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں یا کوئی چھوٹی سی جاب کرتے ہیں، تو آپ ہر وقت دیکھیں گے لگژری کار دیکھیں گے، بڑے بڑے بنگلے دیکھیں گے، یہ مجھے مل جائے. یہ کوفت ہے، یہ مصیبت ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ریٹرن از ریٹرن ہے. آپ ساری زندگی گزار دیں گے. میں اپنی ایکسپیرینس آپ کو اپنی لائف ایکسپیرینس کھل کے دیتا ہوں. میں نے 2016 میں جب بینکنگ سیکٹر چھوڑا تو میں نے سب مذاہب پڑھے. جو بائی برتھ میرا تھا اس پہ میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا. تو کیا ہوا تھا، میں رینٹ کے گھر پہ آیا، گاڑی بک گئی، مسز چھوڑ گئی. 7 سال کی میری کل شادی کی ڈیوریشن ہے. اس کے بعد کوئی عورت میرے پاس نہیں آئی، بیکاز میرے پاس اتنا نہیں ہے فنانس کہ میں کسی کو سپورٹ کر سکوں. میں اپنا گزارا مشکل سے کرتا ہوں. تو کیا اس کی وجہ سے میں اداس ہوں؟ بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. ہر روز جو نیا کتاب کھلتی ہے میری زندگی کی، اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس کو میں نہیں چینج کر سکتا ہوں. میرے ہاتھ میں وہ ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے کوشش سے چینج ہے، وہ ڈسٹنی سے چینج ہوتا ہے، کوشش سے چینج نہیں ہوتا. اگر ایلان مسک جو ہے اتنا امیر ہے تو اس نے کوئی کندھے پہ بوریاں نہیں اٹھائیں. یہ ڈسٹنی ہوتی ہے، قسمت ہوتی ہے. خوش رہنا سیکھیں. یہ ہر شخص مجھے انزائٹی ڈپریشن پہ نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ صرف کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ کریٹ کرتا ہے. مائنڈ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے لائف گزاروں. یہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ کی مرضی سے زندگی کا ایک صفحہ بھی نہیں لکھا جا سکتا. جو ہے اس کو نبھانا شروع کریں اور ایک بنداس انداز سے مزے سے انجوائے کریں. اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو دوبارہ کھڑے ہو جائیں کہ یس آئی ایم ریڈی. جس نے لکھا ہے میں اس کو نبھا رہا ہوں. میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. میں ایکچولی پروگرامڈ ہوں، میں پروگرامر نہیں ہوں. میں خود نہیں کر سکتا. ریئلٹی یہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.